رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول کا پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث جیسی تعلیم سے ہم تمام کو سرفراز فرمایا، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا بے پناہ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں دی، اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مانگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز جس طرح آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے، وقت اور حالات کی مناسبت سے لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے جس کے ذریعے سے امت محمدیہ کو بھرپور فائدہ حاصل ہو. چنانچہ جو حالات، جو واقعات نوجوانوں کی بے روی، معاشرے میں بگاڑ، سماجی نظام کا خراب ہونا، لوگوں کا اسلام سے دور ہونا، قرآن کی طرف
لوگوں کا مائل نہ ہونا اور بے فضول کی باتوں کی طرف لوگوں کا ہو جانا، ان تمام حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس جمعے کا خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ حق بک یا فیس بک۔ انشاءاللہ تعالی آج کا خطبہ اسی عنوان پر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حق سننے، کہنے، سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، حق بک انشاءاللہ العزیز جس کے ہم تمام لوگ قائل ہیں، ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ کلام اللہ قرآن مجید ایک حق اور واضح کتاب، مدلل دلائل کے ساتھ نازل کی گئی کتاب، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت کا راستہ بتلاتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کے قرآن اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایک زمانہ، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اتر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا رٹ لینا، قرآن کا پڑھ لینا اور اس بات پر خوش ہو جانا کہ میں نے رمضان میں 4 قرآن مجید مکمل کر لیے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے ہر وقت قرآن مجید کو صرف رٹتے رہے، پڑھتے رہے، اور اس پر ہدایت کے طرف ہماری نظر نہ رہی، اور اللہ سے ہم نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن سیکھ رہا ہوں، میں قرآن ترجمے سے پڑھ رہا ہوں، اللہ اس قرآن کو میرے لیے ضمانت بنا دے کہ آخرت میں میرے لیے یہ شفاعت کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ یہ فکر اور یہ سوچ کے ساتھ اگر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ قرآن مجید اس کے لیے مضبوط ڈھال بن جاتی ہے۔ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور جب پیش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حساب اور کتاب کو دیکھتا ہے، اور جب اسے کامیابی کا مزدہ سنایا جاتا ہے کہ اب تم کامیاب ہو چکے ہو، اب آگے تم کو بڑھنا ہے، تو اللہ ندا لگاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے، تو وہ کلام جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، سنایا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، اس پر عمل کیا کرتا تھا، اے میرے بندے اس قرآن کو پڑھتا جا، اور جتنی بار تو پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ تیری منزلیں اتنی آسان کر دے گا، اور تجھے اس مقام تک پہنچا دے گا جہاں تیری آیت آخری ختم ہوگی، وہاں جنت کا سرا تیرے لیے قائم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا کہ حق کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہے، جس کو پڑھنے سے فائدہ ہے، جس کو نہ پڑھنے سے نقصان ہے، جس کے سیکھنے سے شہرت ہے، جس کے نہ سیکھنے سے ذلت ہے۔ اور آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ آج دنیا میں اور آپ اگر ذلت اٹھا رہے ہیں، بدنامگی اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اگر معصوم جانوں کا قتل اگر ہو رہا ہے، غیر ضروری طور پر ہم پریشان اگر دنیا میں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب صاف یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کلام اللہ ہمارے سینوں سے نکل چکا ہے، ہماری زبانوں تک، ہمارے حلق تک قرآن مجید رہ گیا۔ ہم قرآن مجید کو وہ اہمیت دینا نہیں چاہتے جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنی اہمیت، اس کی فوقیت، اس کی بزرگی، اس کی بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو زمین پر نازل کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر کی آیتوں میں، اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک اے میرے بندو، اے لوگو، دنیا میں رہنے والوں، انسانوں، غور کرو اس بات پر کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی اونچے مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیتے، اس قرآن کو اتار دیتے، تو تم دیکھتے کہ اس کی خشیت سے، اس کے وزن سے، اس کی طاقت سے تمہارے سامنے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر پگھل کر زمین پر گر جاتا۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا عزیزان محترم کہ قرآن کی عظیم طاقت ہے کہ وہ پہاڑ جیسی سخت چیز کو بھی پگھلا کر زمین پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دے۔ ذرا غور کرو کہ ایک وقت کا واقعہ بیان ہوتا ہے، ایک صحابی رسول مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے طور پر ان کی ران پر اپنی ران کو رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کی ران ان کی ران پر آ گئی، اور دونوں بازو بازو بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک
جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کا نزول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کر رہا ہے، اور وہ قرآن کا اتنا وزن تھا، وہ بازو بیٹھا ہوا صحابی کہتا ہے کہ اے لوگوں، مجھ پر اتنا بھاری وزن پڑ رہا تھا، اتنا بھاری وزن پڑ رہا تھا، اب میں سمجھ بیٹھا کہ اب نبی کا پیر میرے پیر سے جب ہٹے گا تو میرے پیر کی ہڈی ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہے۔ میں اتنی تکلیف کو برداشت کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا عزیزان محترم کہ حق جو کتاب ہے، قرآن مجید کہا گیا، کلام اللہ کہا گیا، قرآن بزرگی کیا کلام کہا گیا، اللہ سے بات کرنا کہا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ معراج کی، اور آسمان کی سیر کرتا ہوا میں اللہ سے جو بھی گفتگو کرنا تھا کر چکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بندوں کو ایسا بہترین اور پیارا موقع دیا ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، وہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا عزیزان محترم کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کا پڑھنا گویا ایسے ہی بیکار کا لفظ نہیں ہے، بیکار کا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سے گفتگو ہم کلام کرنے کی بات ہے۔ اللہ اپنے بندے کی اٹھتے ہوئے دل کی آہ اور بات کو سنتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، ضم سورہ پڑھا جاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے وہ کلام کو پڑھا ہے، وہ بات کو پڑھا ہے جو میں نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا۔ اور بندہ جب رکوع میں چلا جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اور پھر اپنے سر کو جب اٹھاتا ہے تو کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ میرے رب نے میری بات کو سن لیا، میرے رب نے میری بات کو سن لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے تو کلام اللہ قرآن مجید جو حق کتاب ہے ہماری، وہ مضبوط اور مدلل کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت کا حصول کر لیتا ہے، لیکن اسے ہوش نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ اسی قرآن کو میں اور آپ پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں، اسی قرآن کو میں اور آپ چھوڑے ہوئے ہیں، اسی قرآن کو میں اور آپ جو ہے صرف رمضان میں کھلا قرآن تو پھر رمضان آ جاتی ہے۔ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو اس وقت میں فہرست جہیز کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید کو لکھا جاتا ہے اور اس بندے کو قرآن دے دیا جاتا ہے، وہ بندہ قرآن لے لیتا ہے، اور جب قرآن لے کر اپنے گھر میں سجا لیتا ہے، زندگی میں کبھی قرآن کو کھولنے کا موقع نہیں آتا، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے وہی قرآن نکال کر پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ قرآن کو صرف رمضان میں پڑھنا چاہیے، ہم نے سمجھا کہ قرآن کو صرف مرنے کے وقت پڑھنا چاہیے، ہم نے سمجھا کہ کوئی نیا گھر بنا تو قرآن پڑھنا چاہیے، ہم نے سمجھا کہ نئی تجارت اور کاروبار شروع ہو تو قرآن پڑھنا چاہیے۔ عزیزان محترم، حق کتاب کا فیصلہ ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کلام اپنے حدیث کے اندر باتوں کو واضح کر کے فرما دیا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو انسان اسے پڑھتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کے کوئی بڑے کبیرہ گناہ نہیں نکلتے، صغیرہ گناہ اس کے نکلتے ہیں، نیکیاں بھی اس کے پاس موجود ہیں، قرآن بھی وہ پڑھا کرتا تھا، کچھ غلطیاں اس سے زندگی میں ضرور ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جو کچھ بھی چھوٹے گناہ تمہارے ہیں اب تمہیں اس کی سزا دی جانے والی ہے، اب تمہیں جہنم رسید کر دیا جانے والا ہے۔ جس وقت یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بندے اور اللہ کے درمیان میں وہ قرآن نازل ہو جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے دونوں کے درمیان میں، اور وہ کلام اپنے رب سے جھگڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، بحث کرتا ہے، کہا کہ وہ کلام جو اللہ نے نازل کیا تھا اپنے رب سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رب ذوالجلال تو نے نبی پر اس کلام کو نازل کیا تھا اور یہ اللہ کا تیرا بندہ اسے ہمیشہ پڑھا کرتا تھا، اور جو مجھے پڑھنے والا ہے وہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کلام سے پوچھے گا بتا تیری مرضی کیا ہے، رضا کیا ہے تیری، یہ تو بتا۔ وہ کہے گی قرآن
کہ اللہ اس کی شفاعت کر دے، اس کی شفاعت کر دے، اس کی شفاعت کر دے۔ جب قرآن کے یہ الفاظ نکلیں گے، یہ الفاظ اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی لاج رکھنے کے لیے کہے گا اے میرے بندے اب تیرا نامہ اعمال بدل دیا جاتا ہے، جو کچھ بھی تجھ سے صغیرہ بھی جو گناہ ہوئے ہیں اس قرآن کی بدولت ان گناہوں کو میٹ دیا جائے گا، ان گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور تجھے جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، پتا چلا اس بات سے کہ حق کتاب کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، جس کو چھوڑ کر میں آج ذلت کی زندگی گزارنے پر آ گیا، چوراہوں پر مانگنے پر آ گیا، اچھے لباس پہن کر جہیز مانگنے پر آ گیا، اور معاملہ تو میرا اور آپ کا یہ ہو گیا کہ کماتا ضرور ہوں لیکن میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی، میری بیوی اپنی مطیع و فرمانبرداری کو چھوڑ دیا، میری اولاد مجھ سے آپے سے باہر نکل گئی، میری عزت معاشرے میں لٹ گئی، میں بدنام ہو گیا، میں اپنی چاہت کی زندگی جینے کے اقدار بھی نہیں رہا۔ وجوہات کیا ہو سکتے ہیں عزیزان محترم؟ وجہ یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ نے اس قرآن مجید کو چھوڑ کر وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے جو طریقہ غیروں کا ہوا کرتا تھا۔ غیروں کے پاس بھی کتابیں ہیں، عیسائی کے پاس انجیل ہے، غیر مسلموں کے پاس تورات ہے، سکھوں کے پاس گرو گرنتھ ہے، لیکن کیا انہوں نے ان کتابوں سے کبھی نصیحت حاصل کی؟ کوئی نصیحت انہوں نے حاصل نہیں کی، نہ تو ان کتابوں سے انہیں کوئی نصیحت ملنے والی ہے، نہ انہیں وہ کتاب سے نصیحت ملنے والی ہے، بلکہ ساری کائناتوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید کا نزول کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اسی قرآن کے متعلق کہا، اور قرآن کے ماننے والوں کو ذمہ داریاں دی کہ یہ قرآن کتنی اہمیت والی کتاب ہے، آخری کلام ہے اس کائنات کا، آخری نبی پر آخری کتاب بھیجی جا رہی ہے، اور یہ کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پڑھنے والوں پر ذمہ داریاں کیا ڈالی جا رہی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو، اے نبی کے امتیوں، یہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ 4 چیزیں ذمہ داری میں دی گئی اس قرآن کے ذریعے سے۔ حق کتاب کی نشانی بتائی گئی کہ ساری کائنات کے لیے ہدایت کی اگر کوئی کتاب ہے تو کلام اللہ قرآن مجید ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے یہ ذمہ داری آج قبول کی ہے کہ میں دیگر اقوام کے سامنے، دیگر لوگوں کے سامنے، دیگر مذہب کے ماننے والوں کے سامنے، دوسرے انسانوں کے سامنے یہ اعلان کر دوں، علل اعلان کھلم کھلا یہ بات بتا دوں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسی سے ہدایت ملنے والی ہے، کوئی دوسری کتاب ہدایت نہیں دے سکتی؟ کیا ہم نے کبھی بتایا ہے؟ نہیں۔ خاندان میں لوگ خبر پرستی میں، پیر پرستی میں، جھنڈا پرستی میں، مرشد پرستی میں، جھوٹے پیالے پینوں میں، مرشد کی فوٹوਆਂ لگانے میں خاندان کے لوگ ملوث ہیں، لیکن میں نے کبھی ان سے بحث اس بات پر نہیں کی اور انہیں ڈرایا دھمکایا نہیں کہ دیکھو یہ ساری کی ساری چیزیں تو جو کر رہے ہو نا، یہ قرآن میں اگر موجود ہو تو میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لوں، آ جاؤ، اس کے بعد تمہارا اور ان کا رشتہ ختم ہوگا۔ لیکن تم نے بتانے سے انکار کر دیا، وہ سمجھنے سے خاسر رہے، وہی زندگی ان کی چلتی رہی، اور وہی زندگی کو لے کر مر کر جہنم میں وہ جاتے رہے۔ تم خوش رہے کہ قرآن میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے تقاضوں کو مسلمان سمجھا ہی نہیں، قرآن کے نزول کو مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں، قرآن کے مقام و مرتبے کو مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا سب سے پہلی بات قرآن حق کتاب ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا اور کہا ساری کائناتوں کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے تو قرآن بن سکتی ہے۔ ھدی للناس، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کلام اللہ قرآن مجید کہا گیا۔ والبینات، اس کے اندر بے شمار نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ شق القمر کی نشانی اس کے اندر موجود، یوسف علیہ السلام کا کنویں سے بچ کر نکلنا نشانی اس کے اندر موجود، ماں کے پیٹ میں بچے کا پلنا اس کے اندر موجود، سورج اور چاند کی نشانی اس کے اندر موجود، فضاؤں کا چلنا اس کے اندر موجود، سمندر میں بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہازوں کی چلنے کی نشانیاں اس کے اندر موجود۔ کیا ہم نے کبھی بتایا ہے لوگوں کو، ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتا کر سمجھا کر کے دیکھو
میرے نبی نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میرے نبی نے کبھی کشتی بنائی نہیں، میرے نبی نے کبھی سمندر میں کشتی میں سفر نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت دو نشانیاں بڑی اس کلام اللہ حق کتاب کے ذریعے سے بتلا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سمندر میں پہاڑوں سے اونچے اونچے جہاز چلنے لگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سمندر کے اندر ایک ایسا مقام ہے جہاں دو سمندر آپس میں آ کر ملتے ہیں، لیکن تم سیدھی جانب ہاتھ ڈالو گے اسی پانی کو میٹھا پاؤ گے، دوسری جانب تم ہاتھ ڈالو گے اسی پانی کو تم کھارا پاؤ گے۔ اللہ نے تمام نشانیوں کو کلام اللہ قرآن مجید کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا، لیکن میری اور آپ کی بدقسمتی یہ رہی کہ میں اور آپ آج بتانے سے قاصر رہے۔ کئی نشانی اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر رکھا، والبینات، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک، مر کر اٹھ کر کہاں جائے گا کہاں نہ جائے گا، اس تک نشانیوں کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد، اس کی نشانی کو اللہ نے بیان کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی نشانی کو اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، اور انسانوں کو کیسے پیدا کرے گا، اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے رکھے گا، کتنے دن تک رکھے گا، کیسی نشو نما ہوگی، شروع میں کیا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، کیسے جوان ہوگا، کب یہ مرے گا، کیسی اس کی زندگی ہوگی، یہ تمام نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر رکھ دیا۔ حق کتاب قرآن مجید کلام اللہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، سوچو عزیزان محترم، ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا غور سے دیکھ کر سننا، اس بات کو سمجھنا اور ساری دنیا تک پھیلانے کی ذمہ داری لینا۔ مجھے اور آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کلام کے ذریعے سے۔ جو آدمی اللہ کے کلام کی آیتوں کو چھپاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کے الفاظ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے بہترین اور اعلیٰ انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ اللہ اکبر! اس کائنات کا سب سے اعلیٰ آدمی کہا گیا کس کو؟ جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ لیکن آؤ ذرا میرا معاشرہ کیا کہتا ہے، غور تو کرو اس بات کے اوپر۔ میرا معاشرہ یہ کہتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، فیصلہ لے لیتے ہیں کہ ہاں بہت آنکھیں تیز دکھ رہی ہیں، چہرہ بھی بڑا اچھا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، سر تر و تازہ نظر آ رہا ہے، ہاتھ پر اچھے مار رہا ہے، پکا اپنے دادا یا ماموں پر یا پھر اپنے باپ پر ماں پر گیا ہے، ننیال اور دادیال کی اس کے اندر جھلک نظر آتی ہے۔ اب فیصلہ اس کا جب ہی کر دیا جاتا ہے کہ چلو اسے بہترین انجینئر بنا دیں گے یا ڈاکٹر بنا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو میں نے اور آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کی جوتے کی نوک پر رکھ کر اڑا دیا، خاندانی منصوبہ بندے کے تحت دبا کر میرے نبی کی بات کو ختم کر دیا، اور پھر وہ مسئلہ سامنے رکھ دیا، وہ بات لوگوں کو سنا دی، وہ فیصلہ بھی لے لیا اور کہا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کا گود ہوتی ہے، گود۔ جو اپنی ماں کی گود سے بچہ لے کر باہر نکلتا ہے وہی معاشرے میں پھیلاتا ہے۔ اور آج کی ماؤں پر اللہ رحم کرے اور آج کے باپوں پر اللہ خیر کرے، نہ وہ ماں وہ درس دینے کے قابل رہی اپنی اولاد کو، نہ باپ اپنی اولاد کی وہ تربیت کرنے کے قابل رہا، بلکہ فیصلہ سنا دیا اور ماں نے اور باپ نے بیٹھ کر کے کہ اب یہ بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا۔ اب اس کی تربیت، اس کی سوچ اور فکر اس کو یہی کی جائے گی۔ بچہ جب بولنے کے قابل ہوگا تو باپ جب اپنے گھر سے نکل کر کہیں باہر جا رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں بچے کے بٹھا دیا جائے گا اور سمجھا دیا جائے گا، ابو جا رہے ہیں، ٹاٹا کہو، ہائے کہو، ہلو کہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ اس سے نہیں کہا جائے گا سلام سیکھو، اس سے نہیں کہا جائے گا اللہ حافظ کہو، اس سے نہیں کہا جائے گا ابو پھر کب آ رہے ہو، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ہلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ،
टाटा और बाय बाय की जिंदगी बना दी मैंने और आपने, इस बुनियाद पर कि हमने हक कलाम कलामुल्लाह कुरान मजीद को छोड़ दिया। कुरान मजीद ने इसी बात पर इशारा करके कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, हिदायत का रास्ता बतलाती है अल्लाह से डरने वालों के लिए। लेकिन क्या मामला हुआ, और जब बच्चा बड़ा होता है अब उसकी तबाही का जरिया बनाया जाता है। होना तो यह चाहिए था कि उस बच्चे को किसी मदरसे का रुख करवाया जाता, उसको बतलाया जाता, उसको समझाया जाता कि देखो बेटा, पहले तुमको हाफिज कुरान बनना है, तुमको अल्लाह का कलाम सुनना है, अपने दिल में अल्लाह के कलाम को बिठाना है, लोगों तक के कलाम को पहुंचाना है। तुम हाफिज बनो, उसके बाद तुम इंजीनियर बनो, तो तुम्हारे नाम के साथ आएगा हाफिज इंजीनियर। तुम हाफिज बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम्हारे नाम के साथ आएगा हाफिज डॉक्टर। बड़ा मजा आएगा इसके अंदर कि बच्चे के सीने में कुरान रहेगा और वो रुश्वत लेने वाला नहीं होगा, और रुश्वत देकर पढ़ने वाला नहीं होगा, रुश्वत देकर कमाने वाला नहीं होगा। हलाल की कमाई कमाएगा, हलाल की कमाई अपने घर को लाएगा। लेकिन आज क्या मेरा माशरा बताता है कि आज जो दुनिया की तरफ मैं और आप मायल हो गए हैं, और मैं और आप मायल होकर के ये करते हैं कि बच्चे का फैसला मैंने कर दिया, और वो बच्चे के लिए स्कूल को ढूंढा जाएगा, फलाने स्कूल को ढूंढ लो, फलाने स्कूल को ढूंढ लो, कोई मिशनरी स्कूल नजर आ जाएगा, वो स्कूल के अंदर तुम्हारे बच्चे को डाल दिया जाएगा, जहां तुम्हारे बच्चे के कानों में रोज इस्लाम के खिलाफ जहर भर दिया जाएगा, और ये बता दिया जाएगा मिशनरी स्कूल के अंदर कि तुम्हारी मदद के लिए यीशु मसीह काफी हैं। तुम जब परेशान हो गए, यीशु को याद करना, मसीह को याद करना, जो अल्लाह का बेटा है ईसा, वो आएगा तुम्हारी मदद के लिए। बच्चा बचपन ही से इस्लाम से दूर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर, ईमान से दूर, कुरान से दूर, अकीदे से दूर, और हजारों लाखों रुपए का डोनेशन देकर उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा। बच्चा जवान होगा, इंटर करेगा, डिग्री करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तुम समझते हो कि हमारा बच्चा खानदान में इंजीनियर बन गया, सबसे अच्छा आदमी है, इस्लाम की नजर में सबसे बुरा आदमी है, नबी की नजर में सबसे बुरा आदमी है। क्योंकि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस कायनात का सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो खुद कुरान को सीखता है, दूसरों को कुरान सिखाता है, अच्छा आदमी कहा गया। लेकिन जरा आज मैं अपने घरों का जायजा लेकर के तो देखो कि मेरे घर में रहने वाले 10 से 12 अफराद में से कितनों को कुरान पढ़ने आता है? कौन है जो कुरान याद करता है? कौन है जो रोज कुरान को खोलता है? कौन है जो रोज कुरान को पढ़ता है? कौन खोलता है रोज कुरान को? कौन पढ़ता है रोज कुरान को? कितने घर में लोग ऐसे मौजूद हैं, दादा नानी, अम्मा अम्मी, बाबा, तमाम के तमाम लोग घर के अंदर मौजूद, भाई मौजूद, छोटी बड़ी बहनें मौजूद, भावजे मौजूद घर के अंदर। लेकिन क्या उन लोगों को कुरान पढ़ने आता है? क्या हमने कभी जायजा लिया है इस बात का कि चलो देखते हैं, आज मेरे घर का मुहासबा करके देखता हूं, आओ अम्मी जान ये कुरान मजीद है, जरा सूरह यूसुफ पढ़ के तो दिखा दो, आओ अब्बा जान जरा सूरह जिलजाल पढ़ के तो दिखा दो, आओ मेरी बीवी रोज तुम कितना हिस्सा कुरान का पढ़ती हो, जरा मुझे भी तो बता दो, आओ मेरी बहनों रोज तुम कुरान को कितना चाहती हो, जरा मुझे भी तो बता दो, तुम्हें कितनी सूरतें याद है। क्या मैंने कभी अपने घर का इम्तिहान लिया है? नहीं। हक किताब कुरान मजीद कलामुल्लाह, इसी के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, इसी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो किताब है जिसके सीखने और सिखाने पर कायनात का बेहतरीन अच्छा आदमी बन जाता है। और आज जो दुर्दशा मेरी कौम की बना दी गई, जब मैं देखता हूं अपनी सर की आंखों से कि मेरी बहनें हुक्का पार्लर में होती हैं, मैं जब देखता हूं अपनी बहनों को चाट की बंडियों पर खड़े होकर एक दूसरे को कोनियां मारकर चाट खाती हैं, जब मैं देखता हूं मेरी बहनों को कि होटलिंग करती हैं, जब मैं देखता हूं मेरी बहनों को कि रोड पर खड़े होकर ठकाए मारकर हंसती हैं, उन बहनों से जब पूछा गया कि मेरी बहन क्या तुमको अम्मा आयशा सिद्दीका की सीरत भी याद है? ऐ मेरी बहन जरा बता देना, क्या तुझे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाकयात भी याद है? ऐ मेरी बहन जरा बता देना खतीजतुल कुबरा के बारे में तू क्या जानती है? ऐ मेरी बहन जरा बता देना तू दिनारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या जानती है?
وہ بہن منہ لٹکا کر سست ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں مولوی صاحب ہم کو تو یہ تعلیم دی نہیں گئی, ہم پڑھے نہیں, پہلی مرتبہ آپ سے سن رہے ہیں, یا کبھی سنا بھی ہوگا تو ہمیں کچھ یاد نہیں ہے. ہم نے پوچھا چلو بہن یہ تو بتا دو کیا تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے؟ تو وہ بہن پلٹ کر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مولوی صاحب ہم نے تو قرآن کو چھوا نہیں, کئی برس گزر گئے, اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت اس بات پر نہیں کی, ہم کو اس طرف نہیں لے کر کے گئے جو پڑھانا چاہیے تھا. آج آپ نے احساس دلایا, ہمارا دل دھڑک رہا ہے, ہم سوچ رہے ہیں کہ اب یہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. عزیزان محترم, جب یہ تجربہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہے اور ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں, ہماری قوم کے مستقبل کو دیکھتے ہیں کہ یہ بچیاں کل کے دن کسی ہونے والے مرد کی بیوی بننے والی ہے, ہونے والی اولاد کی ماں بننے والی ہے. ارے کیسی یہ بیوی بنے گی؟ کیا یہ بیوی بن کر اپنے شوہر کی زندگی کو سنبھال سکے گی یا ماں بن کر اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکے گی؟ نہیں عزیزان محترم, سوچو یارو, سوچو. میری ماں بہن تم بھی یہاں بیٹھ کر سن رہی ہے, میری باتوں کو ذرا توجہ دینا, غور کرنا اس بات کے اوپر کہ آج کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ اتنے پرائیویٹ اسکول کھل گئے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے اسکولوں کا, گلی گلی میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ سب سے اچھا اسکول کون سا ہو. ارے ذرا سوچو تو صحیح, جس بچے کو تم نے سلام نہیں سکھایا, جس بچے کو تم نے پہلا کلمہ کا نہیں سکھایا, جس بچے کو تم نے نبی کا نام نہیں سکھایا, تو کیا خاک وہ بڑا ہو کر کے تمہاری ہمدردی کرنے والے بنے گا؟ کیا بڑا خاک ہو کر کے وہ حق کتاب کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی جرت اور کوشش کرے گا؟ کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ میرے آقا نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ اس کائنات کا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میرا بچہ جتنی بڑی ڈگری حاصل کرے گا وہ سب سے اچھا ہے. ذرا اسلام کی نظر میں اسے لا کر کے تو دیکھو, جس کو طہارت کا طریقہ نہ معلوم ہو, جس کو وضو کے ارکان نہ معلوم ہو, جس کو نماز کا طریقہ نہ آتا ہو, جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو, جو ماں باپ کے احترام نہ کر سکتا ہو, جو بڑوں کے ساتھ اچھے ادب سے نہ مل سکتا ہو, جو بچوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کر سکتا ہو, اور خود اپنی صحت کے ساتھ دشمنی اگر کرتا ہو, تو کیا اس نے حق کتاب کو کبھی پڑھا بھی ہے؟ کیا حق کتاب کے بارے میں وہ جانتا بھی ہے؟ عزیزان محترم, رزق کا دینا اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کوئی بندہ اس بات پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس بہت بڑی فلسفی کی ڈگری ہے اور آج میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا, یاد رکھ لو. اگر تم کو دیکھنا ہو تو شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کی سرزمین پر ذرا گشت لگاؤ, اور جو آٹو چلانے والے لوگ ہیں کبھی ان سے ملاقات کرو, یا جو آج کل جو اولا بیلا جو نکل گئے ہیں کار جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ذرا ان سے کبھی ملاقات کر لیا کرو. پتا چلے گا کہ کون ہے وہ ڈرائیور چلانے والا. ایک ڈرائیور سے ہماری ملاقات ہوئی, ساتھ میں جانے کا موقع ہوا, نام پوچھا گیا تو کہا کہ روی ہے. تو میں نے کہا بہتر, اچھا نام ہے آپ کا, روی سورج کو کہا جاتا ہے ہمارے پاس, اس کا اردو میں ترجمہ شمس ہوتا ہے. بڑا خوش ہوا وہ آدمی کہ چلو اچھا مجھے ایک مولوی صاحب تو ملا. لیکن جب اس سے ہم نے پوچھا تعلیم کے معاملے میں, تعجب کریں گے آپ, وہ بندہ ڈبل MBA کرا ہوا ہے, ڈبل MBA کرا ہوا ڈرائیونگ کر رہا ہے. میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھنے لگا بھیا بتاؤ کیا ماجرا ہے تمہارا؟ بولا مولوی صاحب سندوں کی انبار لگی ہوئی ہے, کئی ٹرافیز میرے پاس موجود ہیں, کلاس کا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ میں تھا, ڈبل MBA میں نے کیا ہے, اس بنیاد پر کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے گی اور مجھے کوئی اچھا سا جاب ملے گا تو میں اچھا مالدار بن جاؤں گا. آج میں نے ان سارے کے سارے سرٹیفکیٹوں کو جوس دان میں کپڑے میں لپٹ کر اوپر پھینک دیا, مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. پہلے انسان آپ ہیں جو اچھے لگے تو میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا ہوں کہا, ورنہ عام طور پہ جتنے لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ اکبر. کیا ہوگا اس دنیا کا, کیا ہوگا اس انسانیت کا؟ سوچا ہے کبھی؟ وہ گھر میں پڑھا پڑھا قرآن تم سے روز سوال کر رہا ہے, کبھی دیکھا ہے اس کی طرف رحم دلی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, ڈر کے ساتھ, اللہ کے سامنے کل روبرو مجھے جانا ہے, اس کلام کو پڑھنا ہے, اس جذبے کے ساتھ کبھی اس کلام کی طرف میری نگاہیں گئی ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. روز گھر میں میرا قرآن ہے لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں, روز میرے گھر میں قرآن ہے میں سمجھتا نہیں ہوں, میں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے سے دور بھاگتا ہوں. حق کتاب,
حق بک جس کو کہا گیا ہے کلام اللہ قرآن مجید ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن سے محبت تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اندھیرا ہے، اپنی ایک زوجہ کے گھر سے نکلتے ہیں کسی دوسری زوجہ کے گھر کو جانے کے لیے۔ راستے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر پڑتا تھا۔ آپ جاتے جاتے اچانک اپنے قدموں کو روک لیا اور ایک ناٹ جو باہر لکڑی کی نکلی ہوئی تھی اس پر کونے کو ٹیک لگا کر اپنے سر کو ہاتھ پر رکھ کر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اس گھر سے قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی تھی، بڑے پیارے لہن میں قرآن پڑھی جا رہی تھی اس گھر سے۔ میرے نبی کو اتنی پسند آئی قرآن کی آواز کہ اس قرآن کے طرف میرا نبی لپک گیا اور رات بھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ناٹ پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر صبح کی اس بلال کی اذان تک گزار دی۔ اب جب بلال کی اذان ہوتی ہے میرے نبی کو جھٹکا لگتا ہے، اللہ کے نبی سوچتے ہیں میں تو کہاں کھڑا رہ گیا۔ جب مسجد کو چلے جاتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں اور خط بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہتے ہیں اے ابو موسیٰ، تیری آواز میں تو اللہ نے لہن داؤدی دے دیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی جو لہن و آواز تھی میں تیری آواز میں دیکھ رہا ہوں۔ ابو موسیٰ شریک کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گھر میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے؟ نبی نے کہا نہیں، اللہ نے نہیں بتایا، میں اپنے گھر سے نکل کر جا رہا تھا، تیرے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، اتنی پیاری مجھے لگی، رات تمام میں رات بھر کے لیے گھر کے سامنے کھڑا رہا تیرے اور گھر کے پچھواڑے پہ کھڑا ہو کر تیرے رات بھر قرآن کے پڑھنے کو سنتا رہا۔ بلال کی اذان جب شروع ہوئی مجھے جھٹکا لگا اور میں مسجد میں آ گیا۔ ذرا سوچو عزیزان محترم، کیا میرے یہ کان صبح سے شام تک قرآن کی آواز سنتے ہیں؟ کیا میں قرآن سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں نگاہوں سے قرآن کو دیکھتا ہوں؟ کیا دل سے قرآن کو چاہتا ہوں؟ کیا زبان سے قرآن پر الفاظ کو دہراتا ہوں؟ کیا معاشرے میں قرآن کو رکھتا ہوں؟ نہیں عزیزان محترم، حق کتاب میرے پاس موجود ہے، پوری دنیا آج بھٹک رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے لوگ سروں کو جھکا رہے ہیں، تمہارے گھر میں قرآن پڑھا ہوا کہہ رہا ہے اے نبی کے امتیوں، اے اللہ کے بندو، آگے بڑھو، ان لوگوں کو روکو، انسانیت کو جہنم میں جانے سے تم روک لو۔ قرآن کہتا ہے، ذمہ داری تم کو دیتا ہے، لیکن یہ کیسی قوم پیدا ہو گئی یارو جو تمام تر چیزیں حق کی تھی جس کو چھوڑ دیا۔ ایک بک اور شروع ہو گئی تو اس کے دیوانے ہم لوگ ہو گئے۔ حق بک جو تھی اس کو جوزدان میں لپیٹ کر پیٹھی میں ڈال کر رسیوں سے باندھ کر کسی اونچے مقام پر رکھ دیا۔ دھول میں اٹا ہوا قرآن، جالوں میں آ گیا وہ قرآن، پیپر پھٹ گئے قرآن کے، بے سود ہو گیا قرآن، بوسیدہ ہو گئے اوراق قرآن کے۔ وہ قرآن کی طرف میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ایک اور بک میرے پاس آ گئی جس کے ذریعے سے میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اس بک کا میں دیوانہ ہو گیا، اور اس بک کا نام رکھا گیا فیس بک۔ آج کا ہر نوجوان پوچھ لینا کبھی، جو کانوں میں سارا دن لگا کر چھن چھناتی ہوئی آوازوں کو جو تم سن رہے ہو نا، جن باتوں کو تم سن رہے ہو کانوں میں لگا لگا کر سارا دن، عورتیں، مردوے، جوان، بوڑھے، تمام کے تمام لوگ کانوں میں لگا لگا کر جو سن رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن جو آدمی موسیقی سے محبت رکھتا تھا، گانے بجانے سے محبت رکھتا تھا، اچھے سروں سے محبت رکھتا تھا، طبلہ سارنگی سے محبت رکھتا تھا، گٹار سے محبت رکھتا تھا، سیٹیوں سے محبت رکھتا تھا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا اے بدخماش، تیرے کان نے کبھی قرآن نہیں سنا، تیرے کان نے کبھی اچھی بات نہیں سنی، تیرے کانوں میں کبھی اچھی بات آئی نہیں، اے ذلیل ترین انسان، اب تیرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غور کرو عزیزان محترم، اے نبی پر یقین کرنے والو، اے نبی پر بھروسہ کرنے والو، اے نبی کو چاہنے والو، اے نبی کے ذریعے سے جنت میں جانے والو، کیا ہو گیا دوست؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو آخر؟ کیوں اس قرآن کو پڑھ کر اپنے دلوں کو نرم نہیں کرتے؟ کیوں اس قرآن کو پڑھ کر ہم جنت میں جانے کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں اس قرآن کو پڑھ کر ہم لوگ جنت کے مستحق بننا نہیں چاہتے؟ کیا ہو گیا ہے دوستو؟ اور ایسا معاملہ ہو گیا ہے
کہ کئی ایک واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو دیوانے بن چکے ہیں فیس بک کے، اور کئی چہروں کے دیوانے بن چکے ہیں، کئی واقعات کے دیوانے بن چکے ہیں، اور ہر نوجوان کو دیکھو نظر اسی پر لگی ہوئی ہے۔ ماں بیمار ہے، گولیوں کی ضرورت ہے، ماں پکار رہی ہے، آؤ بیٹا گولی کھلا دو، ذرا گولیاں تو لا دینا، گھر میں پانی نہیں ہے، گھر میں سودا نہیں ہے، ماں باپ چلا رہے ہیں، گھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ نوجوان بیٹھا ہوا اپنی نظر کو بس انگوٹھے سے چلا رہا ہے۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو آخر یار؟ ایسی بک کے تم دیوانے ہو چکے ہو جو بک تمہیں جہنم کے دروازے تک لے جا سکتی ہے، جنت تک نہیں لے جا سکتی۔ اس بک کے تم دیوانے ہو چکے ہو جو بک تمہیں اپنا ہی چہرہ نہیں بتاتی، ہر ایک کا چہرہ دکھا دیتی ہے لیکن تمہارا چہرہ نہیں بتاتی۔ اس کے اوپر اس کا نام رکھ دیا گیا فیس بک۔ جب فیس بک نکلا تو حق بک ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ پہلے ہی بہت دور تھے ہم اس کتاب سے، لیکن اور اس کتاب سے ہم نے دوری اختیار کر لی، اور اس کتاب سے ہم دور ہو گئے، اور اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر بس جس کو دیکھو اس کو رات کے 2 بجے کیوں نہیں ہوتا میرے نوجوان کے ہاتھ میں فون لگا ہوا ہے، بس چل رہا ہے۔ میرا نوجوان، میری نوجوان بہن، میری نوجوان بھائی، میرا بیٹا معاشرے کا ایک عظیم ذمہ دار نوجوان، نبی کا امتی، بس چل رہا ہے، بس چل رہا ہے۔ راستے میں دیکھو آپ، روڈ کراسنگ ہو رہی ہے، کانوں میں 2 لگے ہوئے نلیاں، اور بات چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آخر یار، کیا ہو گیا آخر؟ کیوں اتنی دوری قرآن سے میری اور آپ کی؟ اس کو ختم کرو دوست، اس کو ختم کرو۔ یہ لعنت ہے امت مرحومہ پر، امت مسلمہ پر، بہت بڑی لعنت ہے جو ایک بک ہٹا کر دوسری بک تمہارے سامنے لا دی گئی۔ آج ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، آج ذمہ داری ہے میری اور آپ کی کہ میں اور آپ قرآن کو اتنا پھیلا دو، معاشرے کے اندر اتنا پھیلا دو کہ سارے کا سارا گھر، سارے کی ساری آبادی، سارے کے سارے دوست، سارے کے سارے خاندان سب قرآن کی طرف مائل ہو جائیں انشاءاللہ، سب کے سب قرآن پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ اور عزیزان محترم، ادباً آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ایک بھائی کی اس اپیل کو قبول کرتے جائیے انشاءاللہ، وہ یہ کہ اپنے گھروں کو قرآن کی آوازوں سے معطر کر دیجئے، اور جن لوگوں کو گھر میں ہمارے قرآن پڑھنے نہیں آتا، دادی ہو یا دادا ہو یا نانی ہو یا نانا ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو یا خود ہو یا کوئی اور ہو، اگر کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو ہر گھر میں قرآن پڑھنے والوں کو پیدا کر دیجئے انشاءاللہ، ہر گھر میں ایک استاد کو لگا دیجئے انشاءاللہ، ذمہ داری دے دیجئے انشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور اپیل آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کالا ویر میرے گھر میں گھسا ہے، جس کو سٹار کنیکشن کہا جاتا ہے، جب سے وہ کالا ویر میرے گھر میں گھسا، میرا ایمان غارت ہو گیا، میرا ایمان کالا ہو گیا، میرا عقیدے پر دھبے آ گئے، میں قرآن سے دور ہو گیا، اور میں گھر سے چلے جانے کے بعد میری گھر کی بہنیں، میری گھر کی بیٹیاں، میرے گھر کے بچے اسی ٹی وی پر نظر رکھتے ہوئے وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں جو انہیں نہیں سیکھنا چاہیے، اور اسی گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے وہ قرآن چھوٹ رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس فارمولے کو ضرور لے کر کے جانا عزیزان محترم، وہ یہ کہ ہر گھر سے کتنے پیسے سٹار کنیکشن کے لیے جاتے ہیں، ذرا تم اپنے دل کی گہرائی سے سوچو۔ ہم نے کئی مرتبہ آپ کو یاد دہانی کروائی، اور کئی مرتبہ ہم نے آپ کو احساس اس بات کا دلایا، لیکن ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارے دل پتھر ہو گئے۔ آئیے ایک فارمولا میں آپ کو بتاؤں کہ ہر مہینہ کم سے کم 300 یا 350 روپے یا 250 روپے ایک سٹار کنیکشن کو مسلمان دیتا ہے، ہر مہینے کے دیتا ہے۔ سال بھر کے کتنے ہوتے ہیں ذرا حساب ڈال لینا کبھی، اگر 200 سے لگایا جائے تو 2400 روپے ہوتے ہیں، 2400 روپے، ایک سال میں 2400 روپے آپ نے جہنم کے پلاٹ خریدنے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے دیے۔ اور جب مسجد کے چندے کے لیے کوئی آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ مسجد کا چندہ چاہیے، مسجد میں نل لگانا ہے، مسجد کے امام کو تنخواہ دینا ہے، مسجد میں لائٹ کا بل بننا ہے، مسجد میں جانمازوں کی ضرورت ہے، تو میاں صاحب گھر میں بیٹھ کر ڈھونڈ کر نکال کر 50 کی نوٹ دیں گے اور کہیں گے کہ اس کی رسید لا لینا۔ اللہ کے نام پہ دینے کی باری آئی تو 50 روپے دیا، اور جہنم خریدنے کی باری آئی تو 250 روپے 200 روپے دیا۔ اب فیصلہ کرو کہ ایمان میرے سینے میں کتنا ہے، میں کتنا ایمان کو چاہتا ہوں۔
میں کتنا ایمان سے سرشار ہوں، میں کتنا ایمان سے محبت کرتا ہوں، مجھے کتنا خوف ہے اپنے رب سے، مجھے مرنے کے بعد عذاب قبر سے کتنا ڈر ہے، میدان حشر سے کتنا ڈر ہے، جہنم کی آگ سے کتنا ڈر ہے۔ کیا میں جنت میں نبی کا پڑوسی بننا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہوں دوست۔ جب چاہتے ہو تو پھر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرو انشاءاللہ، اسلام کو اونچا لے جانے کے لیے کام کرو انشاءاللہ، اپنے دلوں کی رنجشوں کو ختم کرو انشاءاللہ۔ دلوں کو نرمی تبھی ملے گی جب آپ حق کتاب کلام اللہ کھولیں گے۔ فیس بک کے کھلنے سے دلوں میں نرمی نہیں سختی آئے گی، اللہ کا کلام حق بک حق کتاب کھلنے سے دلوں میں نرمی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اسے اپنے رحم اور فضل اور کرم سے معاف فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں میرے غفور الرحیم کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے اللہ، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا اللہ، ہم نے رمضان میں بھی قرآن کو یاد نہیں رکھا اللہ، ہم رمضان میں جو ہے قرآن کو پڑھتے رہے، رمضان چلا گیا تو قرآن بھی چلا گیا میرے پاک پروردگار۔ ہمارے اندر ایسا جذبہ عطا فرمائے میرے پاک پروردگار کہ ہم قرآن کو پڑھتے رہیں میرے اللہ، ہم قرآن کو سمجھتے رہیں اللہ، ہم قرآن کو پڑھتے رہیں میرے غفور الرحیم، ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر لوگوں تک پہنچاتے رہیں میرے پاک پروردگار۔ آج امت کے بگڑنے کی وجوہات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں میرے اللہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھ کر منزلوں کو طے کرنے والے بنا دے اللہ، ہم کو قرآن جو ہے پڑھ کر تیری رغبت حاصل کرنے والا بنا دے اللہ، ہم قرآن پڑھ کر ہم کو عذاب قبر سے بچا لے اللہ۔ یا اللہ جب تک جیے ایمان کے ساتھ جیے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔